بے نقاب قسط نمبر 47۔ تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ارتقا نے ایک اور سوال کیا۔ رکاوٹ یہ ہے کہ ہر چیز سامنے ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس معیار پر پوری نہیں اترتی کہ اعلیٰ عدالت اسے تسلیم کر لے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں نہ ثبوت ہیں اور نہ ہی کوئی شخص گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں جواب دیا۔ اول تو سوچ کے انداز ہی غلط ہے، ارتقا نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اندرا جی کو کسی ایسے کیس میں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جو عوام پہلے سے نہیں جانتے تھے تو ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوچ کا یہ انداز کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اگر معراج جی اور آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اندرا میدان سے بھاگ جائے گی تو یہ غلط ہے۔ وہ ان کیسوں کا مقابلہ کرے گی اور ان کے وکیل ہندوستانی قانون کی خامیاں استعمال کرتے ہوئے کیس کو اس طرح چلائیں گے کہ انہیں پبلسٹی بھی ملتی رہے گی اور کیس اپنے اختتام کو بھی نہ پہنچ سکے گا۔ ارتقا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہندوستان کا عدالتی نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ قاتل کیس کی اختتام سے پہلے ہی طبی موت مر جاتا تھا۔ پھر کیا کریں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ میرے خیال سے تو انہیں براہ راست اس طرح کیسوں میں گھسیٹنے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ آپ لوگ ایک عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی جانب رکھنی چاہیے، کیونکہ اندرا کی سیاست کو ناکام کرنے کے لیے یہی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ نوجوانوں کو روزگار ملنے کی توقعات ہوں، انہیں تحفظ کا احساس ہو۔ لیکن اگر آپ لوگ ان پر مقدمات چلانا ہی چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ اپنی توجہ ایمرجنسی کے دور تک محدود رکھیں۔ ارتقا نے اپنی طویل گفتگو کا ختم کرتے ہوئے کہا، اس دور میں تو بہت کچھ ہوا تھا۔ میں ارتقا کے تجزیے کا قائل تو پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت اس نے میری مشکل کافی آسان کر دی تھی۔ ہوا تو بہت کچھ تھا، لیکن اپنی توجہ صرف اس پر رکھیں کہ وزیر اعظم نے اپنے ان اختیارات کا استعمال کس طرح کیا جو انہیں آئین اور قانون دیتا ہی نہیں تھا۔ ارتقا نے بات کی مزید سہل بنائی۔ تمہارا مطلب ہے کہ جس طرح انہوں نے سادہ وارنٹوں پر مجسٹریٹ سے دستخط کروا کر بعد میں اس میں سیاسی کارکنوں کے نام پر بھر کر انہیں گرفتار کیا تھا؟ میں نے اس کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ دینے والے ججوں کے ساتھ برتاؤ کیا، انہیں ذلیل کیا، پھر قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ضمانت ہو جانے کے باوجود سیفٹی ایکٹ کے تحت بغیر مقدمہ چلائے لیڈروں کو پابند سلاسل رکھا۔ ارتقا نے مزید کہا، اور جو کچھ تھانوں اور لاک اپ میں ہوا اس کے بارے میں وہ آسانی سے کہہ دیں گی کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ ارتقا نے جواب دیا، لیکن تمام باتوں کے باوجود عدالتی نظام کی خامیاں تو اپنی جگہ پر رہیں گی۔ میں نے بنیادی سوال اٹھایا، اس کے لیے حکومت ایک خصوصی کمیشن قائم کر سکتی ہے۔ ارتقا کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا، اور کمیشن ایمرجنسی کے دوران ہونے والی بے قاعدگیوں پر غور کرے گا، اور جو بے قاعدگیوں کے مجرم قرار پائیں گے، یعنی جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا، ان کے خلاف مقدمات چلانے کی تجویز پیش کرے گا۔ ارتقا کی تجویز بڑی دور رس نتائج کی حامل تھی، اور مجھے امید تھی کہ معراج جی اس پر فوری طور پر تیار ہو جائیں گے۔ ہم بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ایسے یادگار موقع پر بھی احمقانہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے یہ احساس ہوتے کہ ہم غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں کہا، اور وہ مسکرا دی۔ سیاسی آدمی سے فلم و فیشن پر گفتگو تو نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب معقول تھا، جبکہ ہندی فلموں میں ایسے موقع پر گانا انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے جب ہیروین اقرار کر لیتی ہے۔ میں نے ارتقا کو چھیڑنے کی غرض سے کہا، سکندر مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ اس نے اچانک سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ ارشاد، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خدا کرے جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو جائے، لیکن ایسی صورت میں مجھے تمہاری جانب سے صرف ایک چیز درکار ہوگی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ گفتگو اسی موضوع کی جانب بڑھ رہی تھی جس میں بچنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا، لیکن میری زبان سے صرف اتنا نکل سکا، وہ کیا؟ اعتماد۔ اس نے ایک لفظ میں پوری کتھا سموتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ آنے والے کل میں بھی تم پر اتنا ہی اعتماد کر سکوں جتنا آج کرتی ہوں۔ کار، بنگلہ، زیورات وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے قدرے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، انہیں حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع نہ استعمال کرنے پڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضمیر بچھو کی طرح ڈسنے لگتا ہے۔ اس کا جواب تھا، اور بچے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، لیکن اپنا لہجہ میں نے خوشگواری رکھا۔ اب ہمیں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اس نے کہا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ یہی وہ نعمت ہے جس سے اسے میرا ساتھ دینے کی صورت میں محروم ہونا پڑے گا، لیکن اس کے چہرے پر چھا جانے والی لالی کو دیکھ کر میری ہمت نہ ہو سکی۔ ارتقا کے چہرے پر شفق کے تمام رنگ موجود تھے، اور وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، اور میں اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں مزید بات کرنی چاہیے نہیں۔ کیا یہ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک آواز نے ہم دونوں کی محبت کو توڑ دیا تھا۔ یہ یہاں اس وقت؟ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھتے ہوئے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی میری نظریں ارتقا کی جانب اٹھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں سوال تھا، یہ کون ہے جو ہم اس موقع پر ڈسٹرب کرنے آ گئی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے ابتدائی جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ دونوں کو ڈسٹرب کیا، اس نے بیٹھتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں ارتقا سے کہا، لیکن ارتقا نے فوراً اس کی بات اچک لی۔
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रस्मी कलिमात के बावजूद अब तक इन दोनों के दरमियान तारुफ का मरहला तय होना बाकी था। किरण, ये इर्तिका है। मैंने तल्लुकात का बार अपने कांधों पर उठाते हुए कहा। और इर्तिका, ये किरण है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इर्तिका ने पहल की। मैं भी यही फिक्रा कहूँगी, लेकिन खुलूस दिल के साथ के आपसे मिलकर वाक़ईतन खुशी हुई। किरण को इस तरह के मामला से निमटने का तजर्बा था और वो इसी को काम में ला रही थी, मगर इस रवैये ने मुझे किस हद तक पुरस्कून कर दिया था। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ सिकंदर से एक बात करनी है और बस। किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फरमाइए, मैंने मुतवज्जो होते हुए कहा। सिर्फ इतनी बात है कि मेरे पास आपके लिए एक अहम इत्तला है और अगर वक्त निकाल कर आप मेरी जानिब आ सके तो बहुत बेहतर होगा। इस इर्तिका की मौजूदगी में बात को गोलमोल अंदाज में करते हुए कहा। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने कुछ ना समझते हुए कहा, बल्कि यूँ करूँगा कि इर्तिका को घर ड्रॉप करते हुए तुम्हारी तरफ आ जाऊँगा। मैंने टालने की गर्ज से कहा। मुझे अचानक ही एहसास होने लगा था कि किरण को बहुत से लोग दूसरे हवालों से भी जानते हैं और अगर इनमें से किसी एक ने भी हमें यहाँ इसके साथ बैठा देख लिया तो इसकी राय हमारे बारे में ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं रहेगी। मैं इंतज़ार करूँगी, इसने अपने जगह से उठने वाले अंदाज में कहा। मैं यकीन आऊँगा, मैंने यकीन दिलाते हुए कहा। आप कम अज़ कम चाय तो पी लें, इर्तिका ने से रोकते हुए कहा। नहीं जी, शुक्रिया, किरण ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं पहले ही बहुत देर अज़ाबे जहाँ मेहमान बनी रही हूँ, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। बात अगर इतनी ज़रूरी ना होती तो इस तरह आप लोगों को डिस्टर्ब भी ना करती। इसकी मुखातिब इर्तिका ही थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे सुना रही है। अगर कोई इतनी ही ज़रूरी बात है तो मैं अलग मेज़ पर चली जाती हूँ ताकि आप लोग इत्मीनान से बात कर लें, इर्तिका ने ऑफर करते हुए कहा। नहीं, अब इतनी भी एमरजेंसी नहीं। किरण के चेहरे पर इसकी मखसूस मुस्कुराहट थी और होती तो यकीनन आपकी मौजूदगी में भी हो सकती थी, क्योंकि बहरहाल सिकंदर साहिब आपको गुफ्तगू बता ही देंगे। किरण ने मुझ पर एक और चोट करते हुए कहा था, मगर मैं अपने दिल के चोर की वजह से जवाब न दे सका। तो आप आ रहे हैं? किरण ने जाते जाते एक बार फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहा। ज़रूर, मैंने दोबारा यकीन दिलाने की गर्ज से कहा और वो हमें विश करते हुए चली गई। किरण चली गई, लेकिन मुझे एक नई तरह की सोच दे गई। अब ये मुझे इर्तिका के मसले पर ब्लैकमेल भी कर सकती है। मैंने सोचा, अब तक मैं इसके ऑफर से एक तरह से इसका एहसानमंद होने के बावजूद दामन बचाता रहा था, लेकिन आज इस तरह मुझे इर्तिका के साथ देख लेने के बाद वो कुछ भी कर सकती थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि अब तक मैं बिलवास्ता तरीके से इससे जिस तरह की गुफ्तगू करता रहा था, अब उसमें भी कोई जान बाकी नहीं रह जाएगी। मैंने सोचा, सिकंदर एक बात पूछूं? इर्तिका ने किरण के जाने के बाद सकूत को तोड़ते हुए कहा। हाँ कहो, मैंने सोच के गार से बाहर आते हुए कहा। मगर जब इर्तिका के चेहरे पर निगाह डाली तो वह बिल्कुल मुख्तलिफ तासुरात थे जिन्हें मैं कोई मानी न दे सका। इस बात का भी यकीन कर लूँ कि आप गलतबयानी से काम नहीं लेंगे। इर्तिका के लहजे में कोई बात ऐसी ज़रूर थी कि मुझे ख़तरे की घंटे बजती महसूस होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने ये एतमाद करने के सिलसिले में कोई बात की थी। मैंने बज़ाहिर पूरे एतमाद से इसके सवाल का जवाब दिया था, लेकिन इर्तिका का ये अंदाज़ मेरे लिए बिल्कुल नया था। आप इस औरत को किस तरह जानते हैं? इर्तिका ने पूरी संजीदगी से सवाल किया। तो क्या इर्तिका इससे वाकिफ़ है? मेरे ज़हन में सवाल उभरा, मगर ये किस तरह मुमकिन है जबकि इतना अरसा दिल्ली में गुजारने के बावजूद मैं किरण से वाकिफ़ नहीं था। अपने सवाल का जवाब मैंने खुद ही देते हुए कहा, तुम किरण के बारे में क्या जानती हो? मैंने इर्तिका के सवाल का जवाब देने के बजाय एक और सवाल कर दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इर्तिका ने अपनी बात में जोर पैदा करते हुए पूरी संजीदगी के साथ मेरा सवाल रद्द कर दिया। और मेरे सवाल का जवाब भी ये नहीं है जो तुम दे रही हो। इर्तिका की संजीदगी में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने चेहरे को जाहिर नहीं होने दिया और बदस्तूर मुस्कुराता रहा। ये वही औरत है ना जो एक मखसूस हल्के में मैडम के नाम से पहचानी जाती है। इर्तिका की जुबान से निकले हुए लफ्ज़ धमाके के साथ मेरे कान में फटे थे। इर्तिका इसके बारे में कैसे जानती है? मेरे ज़हन में सवाल उभरा, मगर मेरे कुछ कहने से पहले वो बोल पड़ी। आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि मेरा अंदाज़ा सही था। इसने आहिस्ता आवाज़ में मगर पूरी संजीदगी के साथ कहा था। तुम इसके बारे में मज़ीद क्या जानती हो? मैंने इससे तरदीद करना मुनासिब नहीं समझा। वो कुछ भी जानती हूँ जो आप नहीं जानते, इसने आगे की जानिब झुकते हुए कहा, जैसे इसे अंदेशा हो कि हमारी गुफ्तगू कोई और भी सुन सकता है। और मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ? मैंने अंदर से पूरी तरह हिल जाने के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, आप तो शायद सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि एक ऐसी खातून है जो आप जैसे बड़े लोगों की ज़रूरत पूरी कर देती है। इर्तिका ने ढके छुपे लफ्ज़ में किरण की तस्वीर कशी करते हुए कहा। और तुम इसके बारे में मज़ीद क्या जानती हो? मैंने सवाल पर सवाल महज अपने बचाव के लिए कर रहा था, मगर इर्तिका जज्बात के ऐसे बहाव में थी कि इसे एहसास नहीं रहा था कि मेरे जाल में किस तरह फंस रही है। मैं इसके बारे में ये भी जानती हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका शोहर कौन था, इससे इसने क्यों तलाक ली, और ये भी कि इसके कितने बच्चे हैं। इर्तिका ने अपनी मालूमात के बारे में तफसील बताते हुए कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें सब कैसे मालूम हुआ? मैंने एक और सवाल किया। इसलिए सिकंदर साहिब की औरत मेरी माँ है। क्या?
ارتقا کے انکشاف کے بعد میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ آس پاس کی میزوں کے لوگ ہماری جانب دیکھنے لگے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے میرے اس طرح زور سے بولنے پر گھورنا شروع کر دیا ہے تو میں نے اپنی آواز مدھم کرتے ہوئے کہا، یہ تصور بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا کہ کرن کا کوئی تعلق ڈاکٹر عبدالقادر جیسے معزز شخص سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ ارتقا اور قدیر کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ باپ کی بیوی کو شاید ماں ہی کہتے ہیں۔ ارتقا کی سنجیدگی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی قدر گڑبڑا گیا۔ کرن ہماری ستیلی ماں ہے۔ ارتقا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یعنی تمہارے والد کی دوسری بیوی؟ میں نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اداکاری کی۔ ہاں، ارتقا نے اس بار مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا تھا۔ ارتقا تو یہ کہہ کر خاموش ہوگی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد اس سے کیا سوال کروں۔ پھر آخرکار اس نے میری مشکل حل کر دی۔ اس واقعے کو اب تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، جب ہمارے پرسکون گھر پر کرن کی صورت میں یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ ارتقا نے میرے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالوں کو محسوس کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، والد صاحب کی دہلی آمد و رفت اس زمانے میں کچھ زیادہ ہی تھی، اور یہی ان کی ملاقات اس عورت سے ہوئی تھی۔ ارتقا نے کرن کے بارے میں کہنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کچھ سوچ کر اس نے اپنی گفتگو روک دی۔ چند لمحے بعد پھر بولے، مگر تم شاید اس پورے پس منظر کو سمجھے بغیر میری گفتگو کو نہ سمجھ سکو جو میں کہہ رہی ہوں۔ چلیے تو پھر آپ اس پورے پس منظر سے آگاہ کر دیجئے، میں نے ہنسی اڑانے والے انداز میں کہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ موضوع اس جانب نہ گھوم جائے کہ میں کرن کو کس طرح جانتا ہوں یا میرے اس سے کس طرح کے مراسم ہیں۔ کم از کم اس وقت تک اس موضوع پر میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تو کوئی معقول بہانہ نہیں تراش لیتا، مگر ارتقا تو جیسے ذہنوں کو پڑھ لیتی تھی۔ اس پورے پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں گی، مگر پہلے آپ اس پیش منظر سے مجھے آگاہ کریں جس سے صرف آپ واقف ہیں۔ اس نے آخرکار وہی موضوع چھیڑ دیا تھا جس سے میں بچنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے کرن سے کس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں اور کوئی بات نہ آئی تو میں نے براہ راست اس سے سوال کر لیا، مگر ساتھ ہی میرا ذہن بہت تیزی سے جھوٹ گھڑنے میں مصروف تھا، ایسا جھوٹ جسے فی الوقت چیلنج نہ کیا جا سکے اور جس پر سچ کا گمان بھی ہو۔ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، اس بارے میں تو کوئی تبصرہ کر سکتی ہو کہ میرے بھی کرن سے وہی تعلقات ہو سکتے ہیں جو… میں نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ارتقا کے ذہن پر چھائے ہوئے شک کے بادل کتنے گہرے ہیں تاکہ میں اسی انداز سے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اس بارے میں کچھ بھی کہنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے، اس نے ایک بار بھی کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا۔ دوسرے الفاظ میں گویا تم یہ کہہ رہی ہو کہ ذہنی طور پر تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکو۔ میں نے جذبات کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ بہت ممکن ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شک کا اظہار بھی انہی پر کیا جاتا ہے جن سے اعتماد کی توقع ہوتی ہے۔ ارتقا نے پوری سنجیدگی سے کہا، شک اور یقین ایک دوسرے کی ضد ہے ارتقا بیوی۔ میں سنجیدہ موضوع کی جانب لے جا رہا تھا، اور اعتماد یقین کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اجیت مجھ سے بے شمار باتیں کہہ چکا ہے، لیکن میں نے آپ سے اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ مثلا اس نے آپ سے کیا کہا؟ ارتقا نے چونکتے پوچھا۔ اجیت کا کہنا ہے کہ آپ اس سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ آپ نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے تفصیل میں جانے سے گریز کیا، مگر ارتقا اتنی نادان نہیں تھی کہ وہ پوری بات نہ سمجھ لیتی۔ اور آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے میرے پھیلائے ہوئے جال میں الجھتے ہوئے کہا۔ اول تو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، میں نے جواب دینے کی غرض سے کہا، اور دوم یہ کہ میں اسے جھوٹ کے علاوہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس سے شکایت یہ نہیں کہ وہ خود شراب پیتا ہے، بلکہ شکایت یہ ہے کہ وہ میرے بھائی کو بھی اس راستے پر چلا رہا ہے جو تباہی کی جانب جاتا ہے۔ ارتقا نے میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی کہا، میں تم سے کہہ چکا ہوں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے یا کوئی اور کیا کہتا ہے۔ میں نے اس کے بعد درمیان سے اچک لی، کیا یہی حقیقت بھی ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اس پر بھی شک ہے؟ اگر یہ حقیقت ہوتی تو آپ اسے اس موقع پر دہراتے نہیں۔ ارتقا نے مجھے لاجواب کرنے کی غرض سے کہا، مگر یہی اس کی غلطی اور مجھے گفتگو آگے بڑھانے کا موقع مل گیا۔ یہ بات آج سے 2 ماہ بعد میں نے اس لیے دہرائی ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ شک کیا ہوتا ہے اور یقین کسے کہتے ہیں۔ میں نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے کی سطح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، اجیت تو کل رات بھی مجھ سے اس بات کا اصرار کرتا رہا کہ میں حسنین رضا صاحب سے اس سلسلے میں بات کروں۔ میں نے ارتقا کو مزید جذباتی فضا میں الجھاتے ہوئے کہا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور شاید میں ہی غلطی پر تھی۔ ارتقا نے میرا فکرہ درمیان سے ہی کاٹ دیا ہے۔ مجھے آپ سے دریافت کرنے کا حق نہیں تھا کہ میں آپ سے معلوم کروں کہ کرن جیسی عورت کو آپ کس حوالے سے جانتے ہیں۔ ارتقا کی معذرت میں بھی ایک طنز موجود تھا، مگر اتنی دیر گفتگو ہونے کے بعد
میرے ذہن میں وہ خاکہ تیار ہو چکا تھا جس کے سہارے میں اسے مطمئن کر سکتا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ارتقا۔ میں نے اپنے جھوٹ کی ابتدا کرنے سے پہلے ماحول کو خوشگوار بنانا ضروری سمجھا تھا۔ مجھے اعتراض اس بات پر نہیں کہ تم نے یہ سوال کیا، بلکہ اعتراض اس انداز پر تھا جو تم نے اختیار کیا۔ مگر ارتقا نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ بدستور اسی طرح خاموشی رہی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تاکہ تم جو چاہو اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کرتی رہو۔ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، تم کرن کی ذات کے بارے میں ممکن ہے مجھ سے زیادہ جانتی ہو، لیکن اس کے کاروبار یا اس کے تعلق کے بارے میں تمہیں یقیناً کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ میں نے اپنے جھوٹ کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے یہ سب بتائیں؟ ارتقا نے کہا، مگر اس کے لہجے میں موجود ناراضگی اس امر کی غماز تھی کہ مجھ پر اپنی پہلی فتح پر بہت خوش ہے۔ اپنے تئیں وہ یقین نہیں سمجھ رہی تھی کہ آخرکار اس نے مجھے سچ اگلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ تم آج رات آرام کی نیند سو سکو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموش رہی۔ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی ضرور طاری کر رکھی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے کان کرن کے بارے میں سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بظاہر تو کرن صرف عورتوں کا دھندا کرتے، لیکن اصل میں اس کا کاروبار کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے فکرے میں اس حد تک تجسس شامل کر دیا تھا کہ ارتقا ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ مجھ سے ناراضگی کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ وہ ان لڑکیوں کے ذریعے اعلیٰ حلقوں میں تعلقات پیدا کرتی ہے اور پھر مختلف ضرورت مندوں کے کام کروا کر ان سے اپنا کمیشن وصول کرتی ہے۔ میں نے ارتقا کو پوری طرح متوجہ پاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی، مگر اس طرح کے بات پوری طرح واضح نہ ہو سکے۔ میں سمجھی نہیں کس طرح کے ضرورت مند اور کیا کام میرے خاموش ہونے پر وہ اپنا تجسس چھپا نہ سکی۔ مثلاً اگر کسی کو بینک سے قرضہ درکار ہے اور اسے نہیں مل رہا کیونکہ وہ بینک کے قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو یہ کسی پہنچ والے آدمی سے فون کروا دیں گی تاکہ اسے قرضہ مل جائے۔ یا اگر کسی کو کوئی لائسنس یا پرمٹ نہیں مل رہا تو یہ بھی دلوا سکتی ہیں۔ یا پھر حکومت کا کوئی بڑا ٹھیکہ ہے، وہ یہ بھی معقول کمیشن پر دلوا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جیسے ارون پرشاد پولیس کو کسی کیس میں مطلوب ہے تو اب یہ مجھ سے کہہ رہی ہے، کیونکہ عام حالات میں اس کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں کسی جج سے اس کی سفارش کر دوں۔ میں نے کرن کے کاروبار کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر اصل سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ سے اس طرح کوئی فرمائش کر سکے؟ ارتقا اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ ہمت اسے نوٹوں کی قوت سے حاصل ہوئی ہے۔ میں نے سب کچھ سچ کہنے کے بعد جھوٹ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اس ایک کام کے لیے مجھے 10 لاکھ روپے کی آفر کی ہے۔ میں نے اس بار بھی جھوٹ کو آگے بڑھانے کے لیے سچ کا سہارا لیا تھا۔ کرن کے بارے میں تمہارے جو بھی جذبات ہوں، لیکن یہاں دہلی میں وہ کسی بھی شخص سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے بیوروکریٹ اپنے ٹرانسفر کروانے یا رکوانے کے لیے اس کے پاس حاضری دینے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ میں نے ارتقا کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری کرن سے ملاقات حال ہی کی ہے۔ ارتقا کسی اوری خیالوں میں گم تھی۔ تو تمہارا کیا خیال تھا؟ ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے؟ میں نے ماحول کو غیر سنجیدہ بنانے کی کوشش کی، مگر ارتقا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کرن سے زیادہ مراسم نہ رکھیں تو؟ ارتقا نے فرمائشی انداز میں کہا، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ تو ایک کرن کی بات کر رہی ہیں۔ یہاں دارالحکومت میں قدم قدم پر کرن کی طرح کے اڈے موجود ہیں۔ میں نے ایک سنجیدہ بات غیر سنجیدگی سے کہی اور ارتقا حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھ پر یقین رکھو ارتقا، میں نے اسے اعتماد دلانے والے انداز میں کہا، یہ چھوٹی چھوٹی رشوتیں مجھے کل بھی پیش کی گئی تھی اور آج بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ نہ میں کل برائے فروخت تھا، نہ آج بک سکوں گا۔ میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا، مگر ارتقا کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت نے مجھے بتا دیا تھا کہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کرن کی موجودگی کی وجہ سے شاید میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ ارتقا کے لہجے میں اس بار واقعتاً معذرت موجود تھی۔ اس سے میرا یہ فائدہ ہو گیا کہ تمہارا راز مجھ پر کھل گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ فقرہ سمجھتی ہی نہ ہو۔ آپ نہیں جانتے سکندر کہ اس عورت کی وجہ سے ہم کتنے کرب کی زندگی گزاری ہے۔ ارتقا کی آواز میں لرزش تھی۔ اگر یہ عورت کچھ اور وہاں عرصہ رہ جاتی تو شاید ہم سے ہمارا سب کچھ چھن چکا ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں منتظر رہا کہ وہ بات آگے بڑھائے، لیکن جب اس کی خاموشی میرے توقع سے زیادہ طویل ہو گئی تو مجبوراً مجھے کہنا پڑا، شاید تم اس راز سے پردہ نہیں ہٹانا چاہتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ارتقا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ کوئی راز ہے بھی نہیں، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ چلو اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ میں نے سوچ کر کے کچھ معلومات تو مجھے اجیت بھی دے سکتا ہے، موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں واقعتاً اٹھ جانا چاہیے۔ ارتقا نے مجھے تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں کچھ یاد آ گیا کیا؟ ذہنی طور پر میں اب بھی اٹھ جانے کے لیے تیار تھا، مگر رسمی انکار کی روایت پوری کر رہا تھا۔ آپ نے سورج سے وعدہ کیا تھا کہ آپ وہاں جائیں گے۔ ارتقا نے مجھے کرن سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا، تم بھی عجیب ہو، ابھی جس بات پر ناراض ہو
نہیں سکندر، آپ یہ بات نہیں دہرائیں گے کیونکہ میں اس سلسلے میں معذرت کر چکی ہوں۔ ارتقا نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی۔ آپ یہ یاد رکھے بغیر کہ ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی بات ہوئی بھی تھی، اپنے فرائض انجام دیتے رہیے گا۔ ارتقا نے فرائض کا لفظ ادا کیا تو میرے ذہن نے فوراً ہی ایک نیا جھوٹ تراشا، اور میں نے اپنے چرب زبانی کا سہارا لیتے ارتقا کے اعتماد کو مزید بحال کرنے کے لیے اس کے سامنے اگل دیا۔ کرن ہمارے لیے یوں بھی ضروری ہے ارتقا کے، یہ عورت سنجے کے بہت سے جرائم کو قریب سے جانتی ہے اور اس سلسلے میں ثبوت فراہم کرنے میں ہمیں اس کی مدد درکار ہے۔ ارتقا کا رد عمل میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ شک کی جو ایک چھوٹی سی دیوار اس کے ذہن میں اب بھی موجود ہوگی وہ فوراً ہی جھوٹ کے ساتھ گر گئی۔ تو پھر آپ جلد سے جلد اس سے رابطہ قائم کریں، ممکن ہے اس بار وہ آپ کو کوئی بڑا کلو دے سکے، ارتقا نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اور میں اپنی کامیابی پر دل میں خوش ہو رہا تھا۔ کرن کے اچانک آمد نے جو خطرات پیدا کر دیے تھے، میں اپنے ذہانت سے ان تمام پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سوچا، ارتقا کو ڈراپ کرنے کے بعد بہت دیر تک یوں ہی بلا کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ میرا ضمیر مجھے ارتقا سے غلط بیانی پر ملامت کر رہا تھا، اور میں سوچ سوچ کر بھی پریشان ہو رہا تھا کہ اگر کبھی جھوٹ ظاہر ہو گیا تب کیا ہوگا۔ ارتقا جیسی لڑکی کو بہت دنوں تک جھوٹ کے سہارے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ کرن کی جانب سے مجھے امید بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا مقصد حل نہ ہوتا دیکھ کر مجھے بلیک میل نہ کرے۔ جس طرح کے جذبات کا اظہار ارتقا نے کرن کے بارے میں کیا تھا، اسی طرح کے جذبات کرن کے بھی اس کے بارے میں ہونے چاہیے تھے۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ کرن کا رویہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، کار کا رخ اس کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ بہت سے ایسے سوالات کے جواب جو شاید میں ارتقا سے کرنے کی کبھی ہمت نہیں کرتا، کرن سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔